اندر جائیں اور اپنے بڑوں سے بات کریں اور انہیں بتا دیں کہ اگر آج ملاقات نہیں ہوئی تو پھر حالات خراب ہوں گے اور اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ یہ فرمایا ہے جناب سہیل آفریدی صاحب نے اڈیالہ کے ناکے پر کھڑے ہوئے پولیس اہلکاروں سے کہ اگر آج ان کی عمران خان سے ملاقات نہ کروائی گئی تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے، اور میرے والوں تو بالکل نہ ہی سمجھو کہ ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروائی جائے گی۔ ان کی آنکھوں کا آپریشن کیا گیا، پتہ نہیں وہ سفید موتیا تھا، پتہ نہیں وہ کالا موتیا تھا، پتہ نہیں وہ کوئی سادہ موتیا تھا، پتہ نہیں وہ کوئی سیریس کنڈیشن والا موتیا تھا، پتہ نہیں وہ کتنی دیر سے موتیا تھا، اور پتہ نہیں کہ وہ واقعی موتیا تھا بھی یا کوئی اس سے بھی زیادہ پیچیدہ مسئلہ تھا۔ ان کے خاندان کی اجازت کے بغیر یہ سب کچھ ہوا اور ان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ پہلے یہ ہوا کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کرنی ہے، ہم نے 27ویں آئینی ترمیم کرنی ہے، اس لیے ملاقات نہیں کروا رہے، اور اب یہ راگ لاپا جا رہا ہے کہ جی وہ نوٹیفیکیشن اس سے پہلے 26ویں 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے بات یہ تھی کہ جی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا سی ڈی ایف کا، اس لیے ملاقات نہیں کروا رہے۔ وہ سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، 27ویں ترمیم بھی ہو گئی، پھر یہ ہوا کہ جی اب 8 فروری آ گیا ہے اور آپ نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے اور خان صاحب کوئی مزید سخت بات نہ کر دیں، اس لیے ملاقات نہیں کروا رہے۔ کل کو 8 فروری بھی گزر جائے گا، پھر اسی طرح کوئی ایک آدھی ملاقات کسی سے کروا دی جائے گی اور پھر کوئی نیا عذر لنک تراش دیا جائے گا کہ اب فلاں کام ہے اس لیے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ چنانچہ ایونچولی آپ مجبور کر رہے ہیں عمران خان کو اور اس کی فیملی کو کہ وہ کسی انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا کسی اور بین الاقوامی ادارے کے پاس جائیں، اور پاکستان کی پھر آپ بدنامی کا ڈھول پیٹنا شروع کر دیں گے۔ آپ کا اپنا جج افضل مجوکا، جس نے ایمان اور ہادی کے متعلق فیصلے میں لکھا کہ جو دہشت گرد ممالک ہیں یعنی کہ ایران، لیبیا اور 2-4 اور، جو کہ امریکہ نے مبینہ طور پر ان ملکوں کو دہشت گرد کہا تھا، اور اس میں سے پھر امریکہ نے قطر اور سعودی عرب کی درخواست پر جو نام ہے شام کا وہ نکال دیا تھا۔ اب اس کے دہشت گرد ملکوں کی لسٹ میں 3 ہی رہ گئے تھے، ایک ایران اور ایک لیبیا اور ایک غالباً وینزویلا، مبینہ طور پہ یہ 3 ملکی اس کی، لیکن جج مجوکا صاحب نے امریکی صدر کے منہ سے نکلے ہوئے لفظوں کو حرف آخر سمجھا اور یہ بھی نہ سمجھا کہ ہماری عوام کی سطح پر اور حکومت کی سطح پر کتنی گہری دوستی ہے ایران کے ساتھ، اور وہ ہمارا ہمسایہ ہے اور ہمارا جینا مرنا ایران کے ساتھ ہے، وہ ہمارا ہمسایہ بھی ہے، مسلمان ملک بھی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہمارا جینا مرنا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے نہ بین الاقوامی تعلقات کی پرواہ کی، اب پتہ نہیں انہوں نے شہباز حکومت کی ایما پر اور کسی طاقتور کی ایما پر امریکہ کے صدر کو خوش کرنے کے لیے فیصلے میں یہ بات لکھی ہے، یا انہوں نے شوخے بن کر ایکسٹرا کلیور ٹرک یہ چلا ہے اور کوئی ضرورت سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے یہ پاکستان کی فارن پالیسی کو نقصان پہنچایا۔ لیکن بہرحال جو بھی ہو رہا ہے، سرکار بالکل اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ یورپی یونین نے جج مجوکا صاحب کے فیصلے کا شدید نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو یہ ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا، اور ان کے خلاف پاکستان میں بڑی ظالمانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کل کو وہ ہمارے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو ڈینائی کر دیں، ہمارے ساتھ کوئی اور بڑا مسئلہ ہو جائے۔ گوہر اعجاز صاحب جو کہ پاکستان کے سابق وزیر تجارت اور وزیر داخلہ ہیں اور اہل قوت کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں اور پاکستان کے ایک بڑے بزنس مین ہیں، انہوں نے کہا ہے گزشتہ روز کہ پاکستان کو یہ جو مودی اور یورپی یونین کے درمیان جو ٹریڈ کا ایگریمنٹ ہوا ہے، اس سے صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں اربوں خربوں ڈالر کا نقصان ہوگا۔ اور اب آپ سوچیں کہ باقی جو لیدر سیکٹر ہے اور بے شمار سیکٹرز ہیں جن میں یورپی یونین اور انڈیا کے مابین 0 ٹیرف کا ایگریمنٹ ہوا ہے، انڈیا کی چیزیں پاکستان کی نسبت سستی ہوتی ہیں، کوالٹی میں کوئی ہماری اچھی ہوگی کوئی ان کی اچھی ہوگی، لیکن بہرحال وہ قیمت میں سستی ہیں ہماری نسبت، کیونکہ وہاں پر بجلی پانی گیس سستا ہے۔ اور اگر یورپی یونین کو 0 ٹیرف پر انڈیا کے ساتھ ڈیل کر کے وہ چیزیں مل رہی ہیں اور وہ ایک بڑا ملک ہے، اس کی پروڈکشن کی کیپیسٹی زیادہ ہے، تو پاکستان کی تو برآمدات پر پہلے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ بند ہے، ایران کے ساتھ ٹریڈ پر امریکہ نے ٹیرف کا تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اوپر سے یورپی یونین کے ساتھ ٹریڈ ہماری بند ہو رہی ہے، اور اس پر تر رہی ہے کہ ہم یورپی یونین کو ایک جواز بھی دے دیں پاکستان میں گراس ہیومن رائٹس وائلیشن کا۔ پہلے وہ ایمان اور ہادی کے کیس کو لے کر یہ بات کر رہے ہیں، جس پر آج دفتر خارجہ نے وضاحت بھی جاری کی ہے۔ جی ہاں، اپنے ہی جج کی
جو ورڈکٹ ہے کہ جی ایران اور لیبیا یہ دہشت گرد ملک ہے غضب خدا کا، آپ کا اپنا جج یہ کہہ رہا ہے، تو اس پر آج دفتر خارجہ نے وضاحت جاری کی ہے کہ نہیں نہیں جج صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں، ایران شیران کوئی دہشت گرد ملک نہیں ہے، ایسی کوئی اقوام متحدہ کی فہرست موجود نہیں ہے، یہ جج صاحب نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے، ہمارا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ریاست پاکستان ایسا نہیں سمجھتی۔ تو کل کو اگر عمران خان کی فیملی بھی چلی گئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں یا کسی اور انٹرنیشنل فورم پر، اور یورپی یونین نے کہا کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ یہ کیا، آپ نے مارنگ کے ساتھ یہ کیا، آپ نے ایمان کے ساتھ یہ کیا، آپ نے ہادی کے ساتھ یہ کیا، آپ نے یاسمین راشد کے ساتھ یہ کیا، آپ نے فلاں سیاسی قیدی کے ساتھ یہ کیا، چنانچہ آپ کے یہاں ہیومن رائٹس کی سچویشن اچھی نہیں ہے اور ہم آپ کے ساتھ اپنی ایکسپورٹس بند کرتے ہیں، تو پھر اچھے رہ جائیں گے؟ یا اگر کسی انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن نے آپ کو یہ پابند کر دیا کہ آپ سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، نہیں تو آپ کے خلاف فلاں فلاں سینکشنز لگانے کے لیے ہم UN سے درخواست کریں گے، تو پھر اچھے رہ جائیں گے؟ اس لیے بہتر ہے کہ خود ہی سدھر جائیں اور وقت پر سدھر جائیں۔ یہ اس حد تک ہیومن رائٹس کی وائلیشنز پاکستان افورڈ نہیں کرتا۔ پاکستان کی پہلے بڑی ولنریبلٹیز ہیں، پاکستان کی ایک طرف اسرائیل اور امریکہ کا اتحاد ہوتا جا رہا ہے اور دوسری طرف انڈیا ہے، یہ ہم سینڈوچ ہو رہے ہیں، ادھر سے افغانستان ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، افغانستان کی ٹریڈ پاکستان کے ساتھ بند ہے، اس کا سمندر سے رابطہ صرف پاکستان کے ذریعے ہوتا تھا وہ بند ہے، وہ تنگ آ کر ایونچولی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کوئی بندرگاہ حوالے کر دے، اپنا کوئی بحری اڈہ، کوئی فضائی اڈہ جو امریکہ مانگ رہا ہے وہ اس کے حوالے کر دے پیسے شیسے لینے کے لیے، اور پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر امریکہ وہاں گھس گیا تو مطلب ہے انڈیا گھس گیا اور اسرائیل گھس گیا۔ یوں پاکستان کی چاروں طرف سے ناکہ بندی ہو رہی ہے۔ ایک طرف ایران میں یہ خدشہ ہے کہ کسی وقت امریکہ حملہ کر دے گا تو وہاں پر رجیم چینج ہوگی اور کوئی خدا نخواستہ امریکہ یا اسرائیل نواز حکومت نہ آ جائے۔ افغانستان میں پہلے ہماری دشمن حکومت ہے اور تیسری طرف انڈیا میں ہمیشہ سے ہی ہماری دشمن حکومت ہے، تو یوں تین طرف سے سینڈوچ ہم پہلے ہو رہے ہیں، اوپر سے آپ یورپی یونین کے ساتھ بھی تعلقات بگاڑیں گے، حالات بہت بگڑ سکتے ہیں۔ آپ کی مہربانی ہوش کر لیں، اپنے لوگوں کو اپنا دشمن نہ سمجھیں۔ آپ مودی کے ساتھ ٹرمپ کے ساتھ میز پر بیٹھ جاتے ہیں اور عمران خان اور باقی سب جو سیاسی قیدی ہیں ان کے متعلق آپ کا غرور اور تکبر بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ تکبر مجبور کرے گا تحریک انصاف کو کہ وہ کسی انٹرنیشنل کورٹ سے رابطہ کرے، یا پھر جس طرح سہیل آفریدی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ پھر اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے تحریک انصاف پھر کوئی بڑا لانگ مارچ لے کر آ جائے، پھر اچھے رہ جائیں گے۔ یہ کیوں اپنے لیے خود مشکلات پیدا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ اپنے آپ کو خود چپیڑے کون مارتا ہے؟ کوئی پاگل ہی مارتا ہوگا۔